سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ اب آ جاتے ہیں ذرا یہ جو ہفتہ شروع ہو دسمبر سے 25 تک، کیونکہ 12 بروج ہیں، ٹائم بھی ہمارے پاس پھر ہونا چاہیے، تو ایریز سے شروع کرتے ہیں۔ حملی افراد کیسا گزرے گا ہفتہ ان کا؟ جی تو ایریز حضرات کا یہ ہے کہ آپ کے اپنے خانے میں 5 مہینوں کے لیے تقریباً 5.5 مہینوں کے لیے مشتری آ گئے۔ مشتری ایک بہت ہی خوش قسمت سیارہ ہے۔ یہ جب آتا ہے تو انسان کی زندگی میں خوش قسمتی آ جاتی ہے، کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے یہ آنے سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اور وہ جوان عمری افراد جو محبت میں گرفتار ہیں، اس پلانٹ کے آنے سے محبت بہت زیادہ، محبت کی کوئی تیز رفتاری میں کیا بیان کروں، ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ اچھا، تو یہ بھی ان کو اب سامنا ہوگا حالات کا۔ ذاتی طور پر بھی ان کے حالات اچھے آ رہے ہیں، کاروبار پر بہت اچھا اثر پڑے گا، اور یہ اگلے 4-5 مہینے اپنی صورتحال بہتر کر لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ مریخ کا، ان کا حکمران ستارہ ہے مریخ، یہ تیز بڑے ہوتے ہیں، تو ذرا سوچ سمجھ کے اس خوش قسمت دور میں سوچ سمجھ سے کام لیں اور اپنے حالات کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ آ جائیں جی آگے، ٹورس۔ اور اب میں ٹورس کی طرف آتا ہوں۔ ٹورس حضرات یہ لوگ وہ ہیں جو مئی میں پیدا ہوتے ہیں، تو آپ کے یہ 12ویں خانے میں آ گئے۔ اس ہفتے ویسے آپ کے حالات اچھے ہیں، آپ کئی ذرائع جو ہیں نا آپ کو ملیں گے، کئی ذرائع میسر آ جائیں گے، لیکن مشرق کے آپ کے 12ویں خانے میں آنے سے آپ کو کچھ تفکرات سے بھی واسطہ پڑے گا۔ کچھ معاملات ایسے آنے والے ہیں جن کو آپ سوچیں گے، تو ذرائع اپنی جگہ جو آپ کو ملیں گے، اور یہ معاملات، مشکلات، ذرائع جو اپنا تفکرات جو ہیں یہ بھی آپ کے سر پر سوار رہیں گے، اور ضرور زیادہ آپ سوچیں گے، دباؤ رہے گا ذہنی طور پر۔ تو آپ کو اسٹرالوجی جو ہے، پلانٹ کا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس ہفتہ زیادہ سے زیادہ سکون حاصل کریں، آرام اور سکون سے کام لیں، اور اپنی توانائی کو قائم رکھیں، اور مشتری کے 12ویں خانے سے جو آپ کو پریشانیاں، تفکرات آئیں گی ان کا مقابلہ کریں۔ آ جائیں جی، جیمنائی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ میں حسد پیشہ ورانہ حسد پیدا ہو رہا ہے، سوری حضرات۔ اچھا، تو یہ حسد تو انسان کی صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے، اوائڈ اٹ۔ تو آپ اس حسد سے بچیں، مقابلہ کریں، حالات کا جائز مقابلہ کریں آپ، اور حسد سے بچیں، بجائے حسد کرنے کے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب میں آتا ہوں جیمنائی۔ جمنائی کی طرف۔ جمنائی حضرات آپ کے 11ویں خانے میں مشتری تشریف لے آئے ہیں، تو آپ کے پہلے خانے میں پہلے ہی اپنا مریخ موجود ہے، تو اس سے آپ کی سوشل لائف میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ بڑی بھرپور سوشل لائف آ رہی ہے، ہمہ گیر، اور آپ جتنا اس کو بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں گے۔ ایسے ایسے تلقات پیدا ہو جائیں گے جن کی وجہ سے آپ کئی معاملات کو حل کر لیں گے۔ تو سوشل لائف سے فائدہ اٹھائیں، سوشل لائف میں جو آپ کے اچھے تلقات بنے گے انہیں اور مضبوط کریں، اور ان تلقات کی مدد سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن جوزی حضرات، آپ کے جو رومانی معاملہ ہے، جوان جوزی حضرات سے میں مخاطب ہوں، آپ کے جو رومانی معاملات ہیں، محبت کے معاملات ہیں، وہاں کشمکش آ رہی ہے۔ آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ اختلاف شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات اچھی ایک اور ہونے والی ہے، آپ کے بچپن میں کوئی آپ کا دوست، بچپنے میں کوئی آپ کی دوستی تھی، وہ دوبارہ آپ کی زندگی میں آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ اس سے مل کر آپ بہت خوش ہوں گے اپنے اس بچپن کے دوست سے، اور بچپنے کی معصوم یادیں تازہ ہو جائیں گی، اور اس سے آپ کا موڈ اچھا رہے گا۔ پیشہ ورانہ طور پر آپ ٹھیک جا رہے ہیں، آپ مزید کوشش کریں، مزید کامیابی آئے گی۔ اب میں آتا ہوں، نہیں، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے، اور جب واپس آتے ہیں تو پھر ہم ذکر کریں گے کینسر کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک ناظرین. پروفیسر غنی جاوید ہمارے ساتھ ہیں اور ستاروں کی چالوں پر بات ہو رہی ہے اور اب باری ہے کینسر, سرطانی حضرات. تو آئیے سرطانی حضرات کی طرف جو جولائی میں پیدا ہوتے ہیں. تو سرطانی حضرات, آپ کو کوئی بڑی ذمہ داری مل سکتی ہے, بڑی ذمہ داری آپ کی طرف آ رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی رومانوی معاملات جو ہیں وہ بھی آپ پاس میں ان دنوں احتیاط کریں, بڑی ذمہ داری قبول نہ کریں اور رومانوی تعلق سے بھی دور رہیں, ورنہ بعد میں آپ کے لیے رومانوی تعلق ایک مسئلہ بن جائے گا. ایک بات تو یہ واضح نظر آ رہی ہے. دوسرا یہ نظر آ رہی ہے کہ آپ کے کچھ اس قسم کے تعلقات بننے والے ہیں, آپ حیران ہو جائیں گے اپنے ان تعلقات سے کہ ان لوگوں سے بھی میرے تعلقات بن سکتے ہیں. تو آپ بجائے حیرت کے ان تعلقات کو مضبوط کریں اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. آپ یہ جو مشتری آ رہا ہے حمل میں, جو 5 مہینے رہے گا حمل میں, اس کے آنے کی وجہ سے آپ کے جو پیشہ ورانہ معاملات ہیں, آپ کے کچھ معاملات ان کے حق میں جائے گا مشتری, اور وہ آپ کو بڑی مدد ملے گی اس سلسلے میں. اور رومانوی طور پر آپ اپنے اعصاب پر ضرور زیادہ اثر نہ ڈالیں. آپ ویسے ہی بہت زیادہ زود حساس ہیں, تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا کوئی تعلق آپ نے پوشیدہ رکھا ہوا تھا اور آپ سمجھ رہے تھے میں بڑا ہوشیار ہوں, میرے اس تعلق کا کسی کو کیا پتہ چلے گا, میں نے سارا معاملہ اپنا صحیح اہتمام کیا ہوا ہے. لیکن افسوس کے بعد آپ کے یہ راز فاش ہو جائے گا. تو آپ نے یہ جو تعلق بنایا ہوا ہے اس سلسلے میں ذرا آنکھیں کھولیں, اچھی طرح سوچیں, ورنہ آپ کا راز تشت ازبام ہونے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس سے پھر آپ دیکھ لیں کہ بے نقاب ہونے سے آپ پر کیا گزرے گی. اب میں آتا ہوں لیو اصلی حضرات کی طرف. اصلی حضرات, آپ جیسے تخلیقی آپ کی صلاحیتیں ہیں, لکھنے لکھانے کی صلاحیتیں موجود ہیں, آپ کیریئر کے حوالے سے جو کچھ ہیں, تو اس لحاظ سے آپ کے جو پلانٹ ہیں وہ بہت اچھے نظر آ رہے ہیں. آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بہت زیادہ استعمال کریں, اور آپ کا جو مشتری ہے وہ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو بہت اضافہ کر دے گا اگلے 5 مہینوں میں. تو آپ اسے فائدہ اٹھائیں. اگر آپ کوئی کتاب لکھنا چاہتے ہیں تو آپ شروع کریں. آپ ایسا لگتا ہے مشتری پہلے بھی ایک دفعہ اچھی نظروں سے گزرا ہے, آپ شاید ممکن ہے پہلے کتاب لکھ چکے ہوں, تو ایک اور کتاب لکھنے کی کوشش کریں, پھر پلانٹ آ گیا ہے. باقی کاروباری طور پر اور کیریئر کے لحاظ سے آپ بہت زیادہ کامیاب رہیں گے اور آپ کی بڑی پذیرائی ہوگی. اور آپ کے میں ایک عجیب بات جو ہونے والی ہے کہ عموماً جو رومانس ہوتا ہے وہ جذبات بنا پر ہوتا ہے. وی آر آلویز ایموشنلی انوالوڈ. جذباتی طور پر ہم رومانوی طور پر حصہ لیتے ہیں, مگر آپ میں کوئی عجیب سی کوئی خاصیت پیدا ہو چکی ہے. آپ کسی ایسے شخص کو پسند کرنے والے ہیں جس کی ذہنی صلاحیتیں بہت زیادہ ہوں. تو آپ کا یہ جو رومانس ہے اس کو ذہنی رومانس کہوں گا, یا میرے پارٹنر جو ہے یہ شاید کوئی مجھے اچھا لفظ دے دیں. تو آپ کے یہ ذہنی بنا پر جو کشش پیدا ہو رہی ہے وہ رومانس آ رہا آپ کا. ٹھیک. تو اگر آپ کی لائف میں یہ اس قسم کا آدمی کوئی شخصیت آ گئی ہے جس کی ذہنی صلاحیتوں نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے, وی وش یو بیسٹ آف لک. آ جائیں جی ورگو. ہاں جی, ورگو کی طرف آتے ہیں سر. ورگو حضرات جو ہیں وہ انالیسس, یا جسے ہم تجزیہ کہتے ہیں, یہ ہمارے یہاں یہ لفظ عام ہے, تجزیہ جو ہے اس کے یہ بڑے ماہر ہیں. تو تجزیے کے لحاظ سے یہ جو ہفتہ آ رہا ہے یہ ماشاءاللہ بہت سارے معاملات کو بڑی گہرائی سے سمجھیں گے اور ان کا حل تلاش کریں گے. یہ جو انالیسس معاملات کو سوچنے سمجھنے کی آپ میں قدرتی صلاحیت ہے
اس کی وجہ سے آپ کئی معاملات حل کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دلچسپ بات ہو رہی ہے، بہت زیادہ مہمان آ رہے ہیں، دوست کی حیثیت سے کوئی باہر سے رشتہ دار آ سکتے ہیں، آپ کے دوست جو ہیں کوئی وہ مہمان آ سکتے ہیں، اس وجہ سے آپ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھومتے پھریں گے ان لوگوں کے ساتھ، بڑی آپ کی اپنا میل ملاپ اور پھرنے ٹرنے کی یہ ہفتہ خبر بہتر ہے چلنے پھرنے کے لیے۔ اور آپ جہاں تک آپ کا کیریئر کا تعلق ہے آپ بہت زیادہ کامیاب ہونے والے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں، لیکن آپ مزید کوشش کریں اور اپنی معاملات کو حل کرنے کی جو قدرتی صلاحیت آپ کو حاصل ہے استعمال کریں، اس کو استعمال کریں۔ آ جائیں جی اب لبرا۔ اب ہم آتے ہیں لبرا کے لیے خوشخبری یہ نظر آتی ہے کہ لبرا آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کامیاب ہونے والے ہیں، وہ چیز آپ کو ملنے والی ہے۔ نمبر 2 یہ نظر آتا ہے کہ عام لوگوں میں آپ کی زیادہ پذیرائی ہوگی، کیونکہ آپ کے 7ویں خانے میں لوگوں کے خانے میں مشتری آ گئے، یہ اگلے 5 مہینے رہے گا، تو آپ محسوس کریں گے کہ لوگوں میں آپ کی پذیرائی اضافہ ہوگا اور آپ کو لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ اور دوسرا آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کوئی جو نیا شخص آپ کو ملنے والا ہے وہ ہفتے کے شروع میں ملے یا 1-2 دن بعد ملے، وہ بہت ہی آپ کے لیے اہمیت کا عمل ہے۔ آپ اس شخص کے قریب ہو جائیں، اس تعلق کو مضبوط کریں، وہ آپ کے بڑے کام آنے والا ہے۔ اور باقی مذاکرات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، مزید تیار کریں۔ اب میں آتا ہوں، یہ ہمارے قائد عمران خان کا بھی یہی استعار ہے، جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے اور جو بندہ ملنے والا ہے بڑا اہم ہے، دیکھیے ذرا اس کو۔ یہ آپ ذرا اور آپ کے چونکہ قائد ہیں، آپ ذرا تاکید کریں اس بات کی، دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ فار لبرن، کہ جو آدمی آنے والا ہے اس کو پکڑیں، وہ بہت اہمیت کا عمل ہے، اس سے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، حل ہو سکتے ہیں، اور مسائل بہت کچھ آپ کو ملنے والا ہے جو آپ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں جفا ڈال لیں، جو ملنے آیا اس کو سٹ پنجاتے مار جفا۔ ٹھیک ہو گیا جی، پروفیسر صاحب میرے ساتھ ہیں اور یہاں پر ہم وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے، واپس آئیں گے تو پھر اسکارپیو۔ ویلکم بیک ناظرین، اب باری ہے اسکارپیو کی۔ جی پروفیسر صاحب۔ اکبر حضرات، یہ لوگ وہ ہیں جو نومبر میں پیدا ہوتے ہیں، تو اکبر حضرات پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے مالی معاملات بہتر ہو رہے ہیں، آپ کوشش کریں ان کو بہت بہتر بنانے کی، لیکن ہفتہ کے شروع ہونے کے بعد جیسے کہ آپ میں مزاج میں شدت پائی جاتی ہے، پہلے 1-2 دن ایسے نظر آتے ہیں، تو اپنے آپ پر کنٹرول کریں اور اپنے مالی معاملات کو توجہ دیں، کیونکہ اس قسم کے معاملات آپ کے حق میں جا رہے ہیں۔ ایک بات، اس کے بعد وقتی طور پر اگر رکاوٹ آ جائے تو جیسے کہ آپ کی عادت ہے، رکاوٹ آ جائے مزید آپ شدت میں آ جاتے ہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، اس رکاوٹ کو ہٹائیں۔ آپ میں یہ صلاحیت ہے، ہٹانے سے آپ محسوس کریں گے کہ میدان صاف ہو گیا ہے، پھر آپ آگے بڑھیں اور جو آپ کی کارکردگی ہے، جو آپ کا پیشہ ہے، جو آپ کام کر رہے ہیں، اس میں آپ کے پرسکون ہونے سے بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو آپ خدا کے لیے اپنے اس شدت والے مزاج سے اپنی جان چھڑائیں اور اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ رومانوی طور پر بدستور آپ کے لیے حالات اچھے ہیں، اور یہ جوں آپ مسائل حل کرتے جائیں گے آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہو جائے گا، جوں خود اعتمادی میں اضافہ ہو جائے گا آپ مزید معاملات کو حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو بڑی خبر یہی ہے کہ آپ مالی معاملات کو حل کرنے کے لیے بڑھیں۔ آ جائیں جی اب سیجیٹیریس۔ آپ کی تو بہت تعریف ہو رہی ہے، آپ کی جو کارکردگی ہے، آپ نے جو کام کیا ہے اس کو بڑا سراہا جا رہا ہے، آپ کے جو افسران بالا ہیں وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں،
اس لحاظ سے آج یہ جو ہفتہ ہے یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے. ٹھیک. ویسے بھی آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہونے والا ہے, تو اور آپ کے مالی معاملات بھی آگے چل کر بہتر ہونے والے ہیں. اس کے علاوہ اپنا جو بھی کام ہے وہ آپ بڑا جلدی نپٹا لیں گے. آپ کی صحت آپ کو ہر وقت خیال کرنا چاہیے, کیونکہ جو یورینس ہے وہ آپ کے صحت کے خانے میں موجود ہے, چھٹے خانے میں, تو اس کی وجہ سے ذرا صحت کے بارے میں زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس طرح یہ ہفتہ بڑے آپ اچھے دن نظر آ رہے ہیں, خوشی کے دن نظر آ رہے ہیں, So اور get آپ ready for that. ایک اچھے دور میں داخل ہونے والے ہیں. جدی کیپریکون. اب میں کیپریکان کی طرف آتا ہوں جی. حضرات جو ہیں یہ بہت بڑے حضرات ہیں جی. عموماً کیپریکان سیاست میں کامیاب ہوتے ہیں, یا عموماً کیپریکان لوگ ہی سیاست میں آتے ہیں. تو آپ جب بھی کبھی سیاستدانوں کو ان کی تاریخ پیدائش نوٹ کریں گے تو کیپریکون تو ہوگا. آپ کے سامنے کیپریکان نظر آئے گا. درست. ہماری سیاست میں بھی کوئی کیپریکان ضرور ہوگا. جی 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 بالکل ہیں, بالکل ہیں. تو آپ اس کیپریکان کے لیے ہمارے پاس بڑی اچھی خبر ہے کہ اپنے معاملات کو ذرا آپ ٹھنڈے دل سے سوچنا شروع کر دیں. جلد بازی نہ کریں. جلد بازی سے الٹا معاملہ بگڑ جائے گا. صبر و تحمل سے کام لینا پڑے گا, کرنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کوئی نیا ہنر بھی سیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ 22 دسمبر کے بعد سورج آپ کے اپنے خانے میں آ رہا ہے. تو سورج جب اپنے خانے میں آئے تو انسان کے حالات جو ہیں وہ اس کے حق میں آ جاتے ہیں زیادہ تر. تو آپ محسوس کریں گے کہ 23 دسمبر بعد آپ کی زندگی میں بہتر تبدیلی آ جائے. ٹھیک. اور اپنی صحت کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. رومانسی معاملات آپ کے حق میں ہیں, آپ ان سے فائدہ اٹھائیں. اور جو لوگ آپ کے قریب ہیں ان میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس کے بارے میں آپ کو شکوک و شبہات ہیں اس کے خلوص پر, تو ذرا اس پر نظر رکھیے اس پہ, اور اپنے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں. 22 تاریخ کے بعد آ جائیں جی. اب دلوی حضرات کی طرف. دلوی حضرات, آپ کے متجسس جو ذہن ہے, آپ کے ذہن میں کئی سوال ہیں جن کو آپ کو حل نہیں مل رہا کہ یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے. یہ جو سوال ہے آپ کے ذہن میں, یہ جو ہفتہ آ رہا ہے اتنا مبارک ہفتہ آپ کے لیے کہ آپ کی جتنی ذہنی الجھن ہیں اس کو آپ کو جواب مل رہا ہے. یور کیوریاسٹی ول بی سیٹسفائیڈ. آپ کے متجسس جو ذہن ہے اس کو کافی. اچھا یہ بتائیں, صرف جواب ہی ملے گا یا کوئی مال بھی ملے گا؟ جہاں تک مال کا تعلق ہے وہ پہلے تو یہ نظر آتا ہے کہ آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ آپ کے لیے خوش قسمت ثابت ہوں گے. اچھا ماشاءاللہ. نمبر 1. نمبر 2, آپ کے جو آپ نے مین سوال کیا ہے مالی معاملات کا, وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں. آپ اس سلسلے میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. روپیہ آ رہا ہے روپیہ. اور یہ مارچ کے بعد آپ کو اپنی پالیسی بدلانی پڑے گی. اچھا. جہاں تک پیسے کا تعلق ہے. اور فی الحال آپ آگے بڑھیے, محنت کریں اور پیسوں کو اپنی جیب میں ڈالنے کی کوشش. آ جائیں جی, اب پائسز پہ آ جائیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس. آپ کو بھی یہ ہفتہ بہت اچھا ہے پائسز حضرات. آپ جو کچھ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا. اس کے علاوہ آپ کو ہر کوئی آپ کی طرف کھینچا چلا آ رہا ہے اور آپ ہر ایک کی مدد کرتے نظر آ رہے ہیں. ہفتہ اچھا گزرے گا. مال بھی مالی معاملات آپ کے بہت اچھے ہیں, بہت آگے چل کر مزید بہتر ہو جائیں گے. اور آپ کی جو کارکردگی ہے, جو کچھ آپ نے مظاہرہ کیا ہے اپنے کام کی جگہ, اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جائے گا, بہت زیادہ سراہا جائے گا اور آپ کی تعریف کی جائے گی. اور آپ کو آگے کچھ کامیابی بھی آنے والی ہے. یہ جو مشتری آیا ہے اس کی وجہ سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے حالات میں بہت ہی اچھی تبدیلی آئے گی, اور خاص طور پر مالی طور پر آپ کی زندگی میں بہت بہتری آنے والی ہے. بہت بہت شکریہ پروفیسر غنی جاوید کا. اور ناظرین, یہ پروگرام انشاءاللہ سوموار کو ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.
بازار سے نکلنے کا واحد حل انتخابات ہیں۔ حقیقی آزادی مارچ آج رواں۔ خاصم آئین کے مطابق اگر آپ اس کو یہ رپورٹ دے دیں تو میں آپ کو 3-4 سیٹیں دے دوں گا۔ مولانا خان صاحب وہ جو ریموٹ ہمیں دے دے، اور وہ جو نیلی پیلی چینل ہے وہ لگائے۔ جاؤ شباز، ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو۔ اور یہاں پہ کوئی 2 نمبری نہیں چلے گی، اور ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگے ہم دے دیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر 1 چینل چلے گا، بول، جو حقیقی صحافت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں، صرف بول کھڑا ہے۔ آپ سب بھی بول دیکھیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔